تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہونے جا رہا ہے آیت اللہ خامنہ۔ دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی ہے، سر نہیں رہتے۔ دنیا کی تاریخ اب ایک ایسا جنازہ دیکھے گی جہاں 20 ملین سے 30 ملین 3 کروڑ لوگوں کا سمندر باہر آئے گا۔ یہ جنازہ ریکارڈڈ دنیا کا سب سے بڑا جنازہ ہوگا، اور یہ سپریم لیڈر کا ہے جس نے امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے غرور کو خاک میں ملایا ہے اینڈ لیبل کر دیا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ تہران میں شہادت نوش کرنے والے ایران کے دوسرے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ جدید تاریخ کا سب سے بڑا سرکاری جنازہ جو ہے ان کا پڑھایا جا رہا ہے۔ 2 جولائی سے اس کی تیاریاں پوری طاقت سے سڑکوں پہ آئیں گی۔ یہ کوئی عام جنازہ نہیں ہے، یہ مسلم قوت اور اس بے باک لیڈر کی عزت کا آخری اعتراف ہے جس نے سال 1989 سے 2026 تک مسلسل 3 دہائیوں سے زیادہ باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ ان کی شہادت کے بعد اب مجتبیٰ خامنہ اس عظیم سلسلے کو آگے جاری رکھیں۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو سال 1979 کے اسلامک ریولوشن کی قیادت کرنے والے ایران کے پہلے سپریم لیڈر روح اللہ خامنہ جو ہیں، جو علی خامنہ کے استاد تھے اور جنہوں نے 1979 سے 1980 تک نظام چلایا، جب ان کا انتقال ہوا تو لگ بھگ اس سے 1/3 لوگ، 1 کروڑ کا ہجوم تھا جس میں 8 لوگ جان سے بھی گئے تھے۔ اس مرد کلندر کی سادگی دیکھیے، 47 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود انہوں نے کچھ پیچھے نہیں چھوڑا۔ ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کی جائیداد، ان کی وراثت میں کچھ پیچھے نہیں ہے۔ یہ تھے ایران کے سپریم لیڈر، سادگی کے مثال۔ اس وقت یہ عظیم الوداعی تقریبات 4 اور 5 جولائی کو تہران کے امام خامنہ گرینڈ مصلی میں عام لوگوں کے لیے شروع ہو چکی ہیں، جہاں انقلاب روڈ، لشکری روڈ اور آزادی روڈ پر 15 سے 20 ملین کا مجمع جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہے۔ حکومت نے باہر سے آنے والے لاکھوں مہمانوں کے رکنے کے لیے تہران کے اندر 1500 اسکول اور کالج، یونیورسٹی اور ہاسٹل جو ہیں وہ مخصوص کیے ہیں، اور مزید 800 تعلیمی اداروں کو الرٹ جاری کی ہے۔ اس بڑے غم کی جو تیاری ہے، اس میں پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ کھچے چلے آ رہے ہیں۔ ویزا فری انٹری بھی ہے۔ پاکستان سے بھی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ اس جنازے میں شرکت کر رہی ہیں۔ یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہندوستان سے بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس جنازے کا حصہ بنیں گے۔ تہران اور پھر 7 جولائی کو مقدس شہر قوم میں ہونے والے اس تاریخی اجتماعات کے بعد 8 جولائی کو ان کے جسد خاکی یعنی باڈی کو عراق کے مختلف شہروں میں لایا جائے گا، اور لاکھوں عراقی عوام جو ہیں وہ روحانی پیشوا کو جو ہے عقیدت پیش کریں گی۔ 9 جولائی کو ان کی تدفین امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک میں جو ہے وہ کی جائے گی، اور یہ ان کی وصیت کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ امام لیڈرشپ اور غیرت مسلم کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جب امیر کا ظرف بڑا ہو تو گھٹنے ٹیکنے پر دشمن کو مجبور کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عفان کیسر، with love to all of you, signing off.